بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یاد رہے، عیدین کی راتوں میں عبادت کرنا، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اور ذکر اذکار کرنا، اللہ کو یاد کرنا انفرادی طور پر جتنا آدمی کو میسر ہو، خصوصاً ایسے عبادتوں کو اپنے گھروں میں ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو شریعت کی نظر سے، شریعت سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ان راتوں میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا آپ کو علم میں ہے کہ جس کے کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث طیبہ کے مطالعے سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ عیدین کی راتوں کو بھی عبادت کرنی چاہیے اور ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور نیکی کے خوگر اور نیکی کرنے کے شناور لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے موقعوں پر غفلت کا شکار نہیں ہوتے۔ چنانچہ الترغیب والترہیب میں حدیث موجود ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کو، ماہ رمضان کی ہر رات کو رب العالمین 6 لاکھ قیدیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ اعتق اللہ بعدد من مضى، جب آخری رات آتی ہے تو رب العالمین نے ماہ رمضان کی گزشتہ راتوں میں جتنے لوگوں کو آزاد کیا ہوتا ہے، ان کی تعداد کے برابر آخری رات کو رب العالمین جہنم سے قیدیوں کو اور جہنم میں جانے والے لوگوں کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا بہت بڑی غنیمت کی بات ہے کہ اس رات عبادت کی جائے۔ اسی طرح مسند احمد، مسند بزار اور الترغیب والترہیب میں حدیث موجود ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَغْفِرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، کہ آخری رات میں رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اہی لیلۃ القدر، کہ کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر کی رات تو نہیں، لیکن البتہ دستور یہ ہے کہ جب بھی کوئی مزدور مزدوری کرے تو اس مزدور کو اس کی اجرت پوری دے دینی چاہیے۔ خدا کے نیک بندے جو ماہ رمضان میں عبادات کرتے ہیں تو رمضان کی آخری شب میں، یعنی عیدین کی شب میں یہ بندے جب اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پورے مہینے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اہل علم، بہت سارے اہل علم عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام کی رات، اور عید کے دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں عید کی رات کو بھی عبادات سے غفلت اور سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے تیسری حدیث جو انتہائی مشہور حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1782 حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلتی العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو آدمی عیدین کی راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے ثواب کی امید اور طلب کے ساتھ، اس آدمی کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1782 میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ آدمی اس رات کو عبادت کرتا ہے اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ دلوں کے مرنے سے کیا مراد ہے؟ چنانچہ نامور محقق عالم امام خرشی علیہ الرحمہ شرح مختصر الخلیل میں فرماتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ موت کے وقت انہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی، میدان محشر میں انہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور قبر میں ان لوگوں کو گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ نزع کے وقت بھی یہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے جو لوگ عیدین کی رات کو عبادت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، دوسری بات جو ہے وہ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ عیدین کی راتوں کو عبادت کرنے کا ثبوت کیسا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اس حوالے سے بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث تو سنن ابن ماجہ کی آپ کو میں نے سنائی ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، البتہ بقیت بن الولید جو ہے اس کے بارے میں محدثین کا کلام موجود ہے، لیکن بقیہ کے استاذ جو ہے خالد بن معدان جو ہے انہوں نے بھی یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ چنانچہ فضائل شہر رجب
سنن ابن ماجہ کی یہی حدیث بقیہ کے استاذ خالد بن معدان نے نقل کی ہے اور صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے. چنانچہ فضائل شہر رجب امام خلال کی آپ دیکھیں گے حدیث نمبر 17 ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام جلد 1 صفحہ نمبر 264 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور اسی حدیث کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام میں نامور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مشہور محدث الحسن ابن سفیان نے اپنی مسند میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اسی حدیث کو امام دارقطنی علیہ الرحمہ نے محفوظ فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام الحافظ بوصیری علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ کئی سند سے منقول ہونے کی وجہ سے یہ حدیث قوی ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ نامور محدث نور الدین عطر جو کہ اصول حدیث کے نامور محدث ہے، جو کہ اصول حدیث کے انتہائی ماہر ہے، اور یہاں تک کہ شیخ ابن باز علیہ الرحمہ جو کہ ایک سلفی عالم ہے، غیر مقلد عالم ہو گزرے ہیں، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ نور الدین عطر جو ہے وہ اصول حدیث میں ایک علامہ ہے اور محقق اور مدقق عالم ہے، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں، علامہ نور الدین عطر فرماتے ہیں کہ جو قیام عیدین کے حوالے سے جو احادیث منقول ہیں ان میں انہی چیزوں پر ابھارا گیا ہے کہ جن چیزوں پر عام احوال میں عام دنوں میں جن عبادات پر ابھارا جاتا ہے. لہٰذا عیدین کی راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ضرور عبادت کرنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف ہو گزرے ہیں، محدثین، مفسرین، فقہاء وغیرہ، سب حضرات نے قیام عیدین کے حوالے سے عبادات پر ابھارا ہے. جیسا کہ علامہ ابن قدامہ نے المغنی ابن قدامہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور کشف القناع جلد 2 صفحہ 52 پر بھی یہ موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے التلخیص الحبیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی ابن ارطا کو یہ پیغام لکھا ہے کہ 4 راتوں میں ضرور عبادت کرنا، اس میں اللہ کی رحمت بندوں پر برستی ہے، اور ان میں سے عیدین کی راتیں بھی ہیں. چنانچہ چاروں مسلکوں میں چاروں اسکول آف تھاٹ، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ مالکی میں بھی عیدین کی راتوں کو عبادت کرنے کو مستحب قرار دیا گیا. چنانچہ فقہ حنفی میں مراقی الفلاح، فقہ مالکی میں منح الجلیل، شرح مختصر الخلیل، فقہ شافعی میں نہایت المحتاج الی شرح المنہاج، فقہ حنبلی میں کشف القناع عن متن الاقناع میں عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے. سنن ابن ماجہ کی اسی حدیث کو امام ابن مبارک رحمہ اللہ نے بھی قوی شمار کیا ہے. چنانچہ البر والصلہ لحسین ابن حرب حدیث نمبر 63 میں یہ بات تفصیل سے موجود ہے. المغنی ابن قدامہ میں علامہ ابن قدامہ حنبلی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ عیدین کی راتوں کو اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عیدین کی راتوں میں بھی مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت عبادت کو بڑھاتے جائیں، اور اس رات بھی مسجد کے اندر ہی عبادت میں گزاریں اور اللہ کو یاد کرنے میں گزاریں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے اسلاف بھی عیدین کی راتوں کو عبادت کیا کرتے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورے ورلڈ میں بہت ہی مشہور فتاوی موسوعۃ الکویتیہ جلد 34 صفحہ 133 پر یہ بات موجود ہے. تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنا مستحب ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.